فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کو جملہ 11,147 عازمین حج کی درخواستیں وصول ہوئیں، جن میں 70 برس سے زائد عمر کی جملہ درخواستیں صرف 378 ہیں، جو منتخب محفوظ زمرے کی تعریف میں آتے ہیں۔ عرفان شریف AEO تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے کہا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ کا دفتر 3 دن تعطیلات کے باوجود کھلا رہا اور عازمین حج کی درخواستوں کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حج کمیٹی کو گزشتہ کے بنسبت اس برس زیادہ درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ عنقریب خورے اندازی ڈرا کا عمل حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ریاست تلنگانہ سے بغیر محرم کے 45 برس سے زائد کی عمر کی خواتین کے صرف 119 درخواستیں وصول ہوئیں۔ عرفان شریف نے کہا ہے کہ عازمین حج جو آن لائن درخواستیں داخل کیے ہیں وہ روزانہ اخبارات کا اور میڈیا کا مطالعہ کرتے رہیں اور حج کمیٹی آف انڈیا کے ویب سائٹ پر ملاحظہ کرتے رہیں۔ قرعہ اندازی تاریخ کے اعلان کے بعد جن عازمین حج کا نام ڈرا میں آئے گا ان کو پہلی اور دوسری قسط کی ادائیگی کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 040232988793 پر رابطہ کریں۔ ضلعی اقلیتی بہبود آفیسر حیدرآباد ٹمریز کی سرکاری ویب سائٹ timriztelangana.cgg.government.in کے ذریعے اقلیتوں، مسلمان، عیسائی، پارسی، جین، سکھ اور بدھسٹ کمیونٹیز اور غیر اقلیتوں SC ST BC OC کے اہل امیدواروں سے آن لائن درخواستیں طلب کر رہے ہیں۔ 40 TMR اسکولز میں کلاس پنجم میں داخلے، 40 جونیئر کالجز، جنرل اینڈ ووکیشنل اور 4 CEOETMR جونیئر کالجز میں اور اقلیتوں، مسلمانوں، عیسائیوں، پارسیوں کے لیے بیک لاگ ویکینسیز کے لیے جین، سکھ اور بدھ تعلیمی سال 2024-25 کے لیے کلاس 6ویں، 7ویں، 8ویں میں آف لائن درخواست فارم متعلقہ اسکولوں اور جونیئر کالجوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور آن لائن اپلوڈنگ کے لیے براہ راست متعلقہ پرنسپلز کو جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ TMR جونیئر کالجوں میں انٹرمیڈیٹ سال اول میں داخلے کے لیے ٹمریز طلبہ کو ترجیح دی جائے گی جو ٹمریز کے اصولوں کے مطابق ان کی اہلیت سے مشروط ہیں۔ انتخاب کا معیار 5ویں جماعت کے لیے اقلیتوں کے لیے پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر اور غیر اقلیتوں کے لیے بذریعہ لکی ڈرا اور انتخاب عمل میں آئے گا۔ 6ویں، 7ویں اور 8ویں جماعت کے بیک لاگ اقلیتوں کے ویکنسیز پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر انتخاب عمل میں آئے گا۔ انٹرمیڈیٹ CEO TMR JC اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد بذریعہ انٹرویو ہوگا۔ امیدوار جنرل، ووکیشنل اور COE دونوں کالجوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ تمام زمرے جات میں 5ویں جماعت، انٹرمیڈیٹ، فرسٹ ایئر، 6ویں، 7ویں اور 8ویں جماعتوں اقلیتوں کو بیک لاگ ویکنسیز کے لیے 18 جنوری تا 6 فروری مفت آن لائن درخواستیں جمع کرائی جا رہی ہیں۔ 5ویں جماعت کے امیدواروں کا انتخاب، اسناد کی تصدیق اور داخلے کا عمل تمام زمرے جات کے لیے اور 6ویں، 7ویں اور 8ویں جماعتوں اقلیتوں کو بیک لاگ ویکنسیز کے لیے انٹرمیڈیٹ، فرسٹ ایئر تمام زمرے جات کے لیے 1 مئی 2024 تا 10 مئی 2024 تک عارضی SSC 2024 کے نتائج جاری ہونے کے فوراً بعد ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر تمام زمروں کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ 25 فروری کو ہوگا اور انٹرویو کے بعد داخلے کا عمل ہوگا۔ تلنگانہ BJP نے لوک سبھا انتخابات پر توجہ مرکوز کر دی ہے، جس نے انتخابی شیڈول کی اجرائی سے پہلے عوام تک بڑے پیمانے پر رسائی کا فیصلہ کیا۔ اس کے حصے کے طور پر تلنگانہ میں وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور صدر BJP نڈا کے جلسوں کا اہتمام کیا
جائے گا اور اس تیلگو ریاست میں یاترائیں بھی کی جائیں گی۔ ہائی کمان نے جنوبی ہند کی اس ریاست پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر مختلف پروگراموں کو حتمی شکل دی جا رہی۔ فروری کے اواخر تک مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ فی الحال تلنگانہ میں وکشت بھارت سنکلپ یاترا جاری ہے۔ اس یاترا کے حصے کے طور پر مرکزی حکومت کی اسکیمات سے عوام کو واقف کروایا جا رہا۔ پارٹی نے ریاست بھر میں دیواروں پر تحریروں کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مہم کا مقصد عوام کو زعفرانی جماعت سے قریب تر کرنا ہے۔ اس مہم کے تحت مکانات کی دیواروں پر لکھا جائے گا، پھر ایک بار مودی سرکار۔ ہر لوک سبھا حلقے میں 1000 مکانات کی دیواروں پر مرکزی حکومت کی اسکیمات کے بارے میں لکھا جائے گا۔ پارٹی کو ساتھ ہی تنظیمی طور پر مستحکم کرنے کے لیے گرام چلو ابھیان بھی چلایا جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ سروسز سے تعلق رکھنے والے گروپ 1 کے 2 آفیسرز کو اعزازی IAS بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس ضمن میں یونین پبلک سروس کمیشن کی جانب سے ریاستی حکومت کو احکامات موصول ہوئے۔ گزشتہ سال تلنگانہ کے 5 عہدیداروں کو کنفرڈ IAS بنایا گیا تھا۔ اس سال 2 عہدیداروں کو کنفرڈ IAS بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں بطور جوائنٹ کمشنر خدمات انجام دے رہے جی پنیندر ریڈی اور کے سیتا لکشمی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کنفرڈ IAS کی 2 مخلوعہ عہدوں کو پُر کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے 10 ناموں کی فہرست مرکزی حکومت کو روانہ کی تھی۔ انٹرویو بورڈ میں چیف سیکرٹری تلنگانہ اے شانتی کماری، اسپیشل چیف سیکرٹری سنیل شرما اور پرنسپل سیکرٹری CMO شیشادری کے علاوہ UPPSC کی طرف سے سمن شرما نے بورڈ کے صدرنشین کے فرائض انجام دیے۔ کنفرڈ IAS کے انٹرویو کے لیے تلنگانہ کی طرف سے 10 عہدیدار حاضر ہوئے، تاہم 2 کنفرڈ عہدیداروں کے لیے محکمہ کمرشل ٹیکس کے عہدیداروں کا انتخاب کیا گیا۔ مرکزی حکومت کے ادارے نیتی آیوگ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران تلنگانہ میں غربت کی شرح میں زبردست کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں سب سے کم غربت کی حامل بڑی ریاستوں میں تلنگانہ تیسرے مقام پر ہے۔ اس رپورٹ پر کارگزار صدر BRS KT راما راؤ نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتی آیوگ کی رپورٹ گزشتہ 10 سالوں کے دوران صدر BRS کے چندر شیکھر راؤ کی بہترین قیادت کو ظاہر کرتی ہے۔ نیتی آیوگ کی جانب سے سال 2005 تا 6 سے آج تک ملک میں ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کے عنوان سے رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آج بھی ملک بھر میں 11.28% عوام سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے۔ 2013-14 میں ملک کی 29.17% آبادی سطح غربت کے نیچے زندگی بسر کرتی تھی، جو 2022-23 تک کم ہوتے ہوئے یہ شرح 11.28% ہو گئی۔ نیتی آیوگ کے مطابق گزشتہ 9 سالوں کے دوران ملک میں غربت میں 61% کمی آئی ہے۔ اس عرصے میں جملہ 24.82 کروڑ افراد کو غربت سے باہر لایا گیا۔ کتوں کے حملے میں ایک لڑکا شدید زخمی ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ میدک ٹاؤن میں پیش آیا۔ میدک ٹاؤن کے جمیکنٹا کالونی کا 4 سالہ شیخ تیمور اس وقت کتوں نے حملہ کر دیا جب وہ مکان کے سامنے کھیل رہا تھا۔ کتوں کے حملے میں لڑکا شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اسے گھر والوں نے میدک کے سرکاری ایریا اسپتال لے گئے اور بہتر علاج کے لیے حیدرآباد منتقل کیا۔ مقامی لوگوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی نمائندوں اور حکام کو کتوں کو قابو کرنے کے لیے کئی مرتبہ نمائندگی کی گئی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مقامی لوگوں نے حکام سے واقعے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور،
हैदराबाद। राजस्थान के कोटा में फिरका वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद का पैगाम देते हुए मुस्लिम राष्ट्र मंच से वाबस्ता नौजवानों ने मुसलमानों के घरों में दिए तकसीम करके उससे 22 जनवरी को रोशन करने की दरख्वास्त की, जिस दिन अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मुस्लिम राष्ट्र मंच के डिविजनल कोऑर्डिनेटर इरशाद अली ने कहा है कि सनातन धर्म में यकीन रखने वाले लोगों के साथ इस मौके पर खुशियां बांटने के लिए मुस्लिम मजहब के पैरोकार भी अपनी सतह पर तैयारियां कर रहे। अली ने कहा है कि अगरचे हिंदुओं और मुसलमानों के पूजा के तरीक़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन हिंदुस्तान का हर फर्द हिंदुस्तानी सकाफत के आइडल भगवान राम का पैरोकार है और उनकी ज़िंदगी से सीखता है और यकीनी तौर पर यकीन रखता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मुल्क में बगैर किसी इम्तियाज़ के सबकी फलाह व बहबूद होगी। इसी जज्बे को जहन में रखते हुए मुस्लिम बस्तियों में दिए तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और घर घर में दिए तकसीम किए ताकि 22 जनवरी को पूरे मुल्क में इत्तेहाद व यगांगियत के साथ हर घर में दिए रोशन किए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद वज़ू खाने की सफाई का हुक्म जारी किया था और अब इस ताल्लुक़ से पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में एक आला सतह मीटिंग सुबह हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि बंद वज़ू खाने की सफाई 20 जनवरी यानी हफ्ते के रोज़ की जाएगी। सफाई के वक्त वज़ू खाने की सफाई से मुतल्लिक़ अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाले फ़रीक़ के साथ साथ कुछ दीगर अहम हज़रात भी मौजूद होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात को ज़िले मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिसमें हिंदू फ़रीक़ और अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के नुमाइंदों के साथ साथ पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में फैसला लिया गया कि 20 जनवरी को सील किए गए वज़ू खाने की सफाई की जाएगी और इसके लिए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।